جب زمان پارک کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے ڈیٹا کیسے اکٹھا سر کیا سن تو لینا. السلام علیکم دوستوں. پچھلے دنوں جب مرزا صاحب جو ہے نا وہ جیل سے رہا ہوئے نا، جب ان کی ضمانت ہوئی تو تب جو ہے نا اس کے بعد سے لے کر جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا سرخیوں میں رہے. کافی انہوں نے انٹرویوز دیے، کافی انہوں نے بیانات دیے اور کافی انہوں نے جو ہے نا پوڈ کاسٹ بھی کیے، جس کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ تر بات کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے نا جیل میں جو ہے نا وہ تقریباً عیاشی کر رہے ہیں. وہ جیل میں قید نہیں ہے، ان کو جیل کے اندر جو ہے نا بہت سی سہولیات ہے، ککڑ کی، دیسی گھی کی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سونگتے رہے اور بتاتے رہے ہیں کہ یہ سہولیات جو ہے نا عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جیل میں میسر ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک سید ذیشان نام کا جو ہے نا ایک صحافی ہے جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اس نے جو ہے نا ان کا انجینئر صاحب کا جو ہے نا انٹرویو کیا. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا انجینئر صاحب نے جو ہے نا کوشش کی تھی کہ سوالات جو ہے نا اس نے پہلے تو یہ سوال کیا کہ انجینئر صاحب آپ کی جو رہائی کیسے ممکن ہوئی، جبکہ اس کیس کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگوں کی رہائی ہوتی نہیں ہے، کیس لگتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری جو ہے نا کرامات تھی. اس کے بعد جو وہ کرامات جو ہے نا سامنے آنا شروع ہوگی. وہ کرامات کیسے سامنے آئی؟ تو ذیشان صاحب نے کہا کہ سر آپ کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا عمران خان کے متعلق جو ہے نا مذہبی نوعیت کے سوالات کرنے ہیں، تاکہ ہم جو ہے نا عمران خان کو مذہب کے لحاظ سے جو ہے نا ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو جواب دیں گے. یعنی کہ عمران خان کے اوپر مذہبی جیسے پہلے جو ہے نا کافی جب عمران خان کے اوپر حملہ ہوا تھا نا تو کافی چینلز کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا انشور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ کافر ہے، وہ قادیانی ہے، اور جو یہودی ہے نا وہ عمران خان کے سپورٹر ہے. جیسے بہت سے جو ہے نا سیاستدان جو ہے نا اکثر اس کے اوپر الزامات لگاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک جیالے نے یا ایک جو ہے نا وہ مذہبی جنونی نے جو ہے نا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا اور ان کو جو ہے نا ٹانگ میں گولیاں بھی لگی تھی. آپ سب جانتے ہیں. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر جو ہے نا انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی رہائی کے ثبوت دینا شروع کر دیے. اسی طرح کیسے ثبوت کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے نا تنقید جو ہے نا وہ شروع کر دی. جب ذیشان قابو میں نہیں آیا، ذیشان نے الٹا جو ہے نا انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے نا چڑھائی شروع کر دی. انجینئر صاحب کو جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت کر دیا. انجینئر صاحب کے سامنے جب ساری ڈیٹیل رکھی نا تو انجینئر صاحب جو ہے نا لاجواب ہو گیا. اس کو کافی تقویت ملی، جو کافی وہ مشہور ہوئے، ان کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا کافی ویورشپ آئی. جب وہ کافی ویورشپ آئی نا تو جو انجینئر صاحب کے جو ماننے والے ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف انجینئر صاحب کی ہی کرامات ہے کہ جو ذیشان صاحب کو جو ہے نا اتنے ویورشپ آئے اور اتنے سبسکرائبر جو ہے نا ان کے چینل پہ جو ہے نا گین ہوئے. تو اس کے بعد میں آپ کو اصل کہانی اب بتاتا ہوں. جب ذیشان سے بات بن نہ سکی مرزا کی، تو مرزا نے جو ہے نا ایک نیا جو ہے نا صحافی ڈھونڈ لیا، پوڈ کاسٹر جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیا. پھر اس کو انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے اندر جو ہے نا وہ صحافی، پتہ نہیں صحافی ہے یا میں اس کو کیا کہوں، اس کو سوالات اس نے وہی کیے کہ عمران خان نے جو ہے نا کفریہ کلمات ادا کیے ہوئے ہیں. عمران خان کے جلسوں کے اندر جو ہے نا جو لوگ آتے تھے بعض بات نعوذ باللہ غلط چیزیں انہوں نے کی ہیں، اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہی سوال اس نے یعنی کہ دہرائے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح تھا، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال. اب اینکر جو ہے نا سوال کرتا ہے کہ عمران خان کے جلسے کے اوپر جو ہے نا ایک شخص نے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا مذہبی کی توہین کی تھی. تو مرزا صاحب آگے سے ہاں مسکرا رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور سوال اس نے کیا. اس نے جب 3-4 سوال کیے نا اسی طرح کے مذہبی نوعیت کے کہ عمران خان اور ان کے فالوور جو ہے نا وہ توہین مذہب کرتے ہیں، تو پھر مرزا صاحب نے بڑے انجانے اور نا بھولے انداز میں کہتے ہیں واہ یار آپ کو تو بڑا نالج ہے، آپ نے تو بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر. تو بات وہی ہے مرزا صاحب، جب آپ نے ذیشان صاحب کو یہ سوال کوٹ کر سکتے ہیں، ان کی ٹیم کو اس طرح کے سوال آپ کوٹ کر سکتے ہیں، اس نے سوال لینے سے انکار کیا. تو اس کے بعد اب نیا صحافی جو ہے نا جس کا جو ہے نا میرے سامنے اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی، اس کا اگر میں یوٹیوب چینل میں نے کل کھول کے نا اس کے اوپر ریسرچ کی دیکھا تو اس کے اندر جو مجھے چیز نظر آئی ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں. اس کی ہیڈ لائن دیکھیں، جو تھم نیل ہوتے ہیں نا، تھم نیل میں آپ کو ان کے تھم نیل بتاتا ہوں. وہ اس ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک کے نام سے ان کا پوڈ کاسٹ چینل ہے، وہ نیوز کرتے ہیں. تو افریدی نے خان کی تصویر پھاڑ دی، پہلا ان کا جو تھم نیل ہے. پی ٹی آئی کی بربادی شروع، دوسرا تھم نیل ہے. تو اس کے بعد رات کے اڈیالہ میں کوہرام مچ گیا، واہ جی واہ. اس کے بعد آگے ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے، میں آپ کو اور بتاتا ہوں، گندی اولاد نامہ جانا سوال قاسم مسلمان کا انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے. رات گئے اڈیالہ جن کی لائٹیں بند، خفیہ اسکواڈ پہنچ گیا، واہ جی واہ. 7 نومبر کی رہائی ختم، ابلی 24 گھنٹے بہت اہم. بشرا بی بی کی بربادی شروع، بیٹا گرفتار. آگے چلیں. سہیل افریدی پر یوتھیوں کا حملہ، ٹھیک ہے. آگے چلیں. گھونسے لاتے مکے، علیمہ خان پاگل ہو گئی. آگے سنیں. تمہاری ایسی کی تیسی، سیلر بھی بھڑک اٹھے. 8 کنال خفیہ ٹھکانہ، علیمہ خان گرفتار کا حملہ، واہ جی واہ.
अब मैं इनके जो है ना काफ़ी और भी थे, लेकिन मैंने जो है ना जो सीधा जो मुझे टॉप के जो ऊपर ऊपर नजर आया ना मैंने वो निकाल लिया। यानी कि ये जो सहाफ़ी है ना, ये जो चैनल है या ये पोस्टकास्टर है, इसका जो है ना मेन मुद्दा यही है कि इसने एंटी पीटीआई जो है ना वो रिपोर्टिंग करनी है, एंटी इमरान खान इसने रिपोर्टिंग करनी है। अब ये पेड करता है या सब्सक्रिप्शन के लिए करता है या व्यूअरशिप के लिए करता है, ये अब ये जानता है, ये यहाँ पे अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन इसका जितना भी मैंने चैनल देखा है ना, इसका जितनी भी वीडियोस वगैरह मैंने देखी है इसके चैनल के ऊपर, वो सारी की सारी जो है ना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर जो है ना वो तनकीद है, या जो इमरान खान के साथ लगा हुआ ना उसके ऊपर तनकीद, उसकी इंसल्ट, उसकी बेइज्जती, उसको इल्जामात, उसके ऊपर जो है ना घटिया किस्म के इल्जामात लगाना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने वीडियोस तो नहीं देखी, लेकिन ये जो थंबनेल बने हुए थे ना वो मैंने आपको दिखाई है, वो आपको ये सारी चीज़ें थी। कुछ वीडियो के क्लिप जो है ना मैं आपको इस वीडियो में जो है ना पीछे कुछ दिखा भी दूंगा जो आप सुनना चाह रहे होंगे इस तरह की। तो मुद्दा ये है कि जब ज़ीशान से बात बन ना सकी तो फिर मिर्जा साहब ने जो है ना, ये मुझे इसका नाम भी नहीं अब याद, नाम क्या है इस भाई का, अली मिर्जा न्यूज़ डिजिटल हसन, ये को हसन नाम का भाई है, हसन नाम है इसका। तो इन्होंने जो है ना अब उसके साथ जो है ना पॉडकास्ट किया पूरा। अब एक चीज़ और, जब ज़ीशान के व्यूअरशिप आए ना काफ़ी ज़्यादा, ज़ीशान को जो है ना इतनी रिस्पांस मिला, उसके व्यूअरशिप सब्सक्राइबर मिली, तो मिर्जा साहब के जो मानने वाले ना उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मिर्जा साहब की करामात है कि उनको इतनी व्यूअरशिप मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इनको देखूँ ना, इनको जो नया इन्होंने पॉडकास्ट किया, ये जो दूसरे भाई के साथ दूसरा जो है ना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क के नाम से जो है इनके व्यूअरशिप जो है ना ये नहीं कोई शुरू हुई, ये नहीं वहाँ पर गए, ये नहीं उस टॉप के ऊपर व्यूअरशिप इनको मिली, मिलियंस में इनके वो फॉलोवर नहीं गए। क्योंकि बात वही है कि जब आप एंटी इमरान खान कुछ काम करेंगे ना तो वो कम व्यूअरशिप में जाएगा जरूर, लेकिन कम व्यूअरशिप में जाएगा। लेकिन जब आप इमरान खान के हक में या इमरान खान की फेवर में कोई चैनल, कोई न्यूज़ या कोई सहाफ़ी या कोई इस तरह की बात करता है ना, तो वो मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप में जाता है, वो टॉप करता है। तो मुद्दा यही है कि आवाम जो है ना इमरान खान को चाहती है, उसको पसंद करती है, उसके साथ जो है ना अपना ताल्लुक कायम करना रखती है, और वो ये चाहती है कि कोई भी जो है ना तनकीद ना करे, तनकीद करे लेकिन तारीफ भी करे, और सिर्फ बुग़्ज़ में जो है ना वो तनकीद ना करे। जिस तरह आजकल के सहाफ़ियों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी उनको जो है सिर्फ ये